میں نے سنا ہے وہ آپ کے مطلب فادر سخت تھے. ایز عورت آپ کیسے نکل پائیں؟ آپ گرینڈ فادر آئی گیس سختی تھی بہت. خواتین میں آپ پہلی تھی اتنی پڑھی لکھی عورت. سو وہ یہ کیسے آپ نے کیا کہ میں نکل کر اب اس خاندان سے نکل کر آؤں گی اور پولیٹیشین بنوں گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے والد پروردگار نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین. اور میری والدہ مرحومہ دونوں ہاں نایاب تحفے تھے جو اس فیملی میں اللہ نے متعارف کرائے. سخت میرے دادا جان تھے کیونکہ وہ سخت اس سینس میں نہیں تھے کہ کوئی وہ ظالم یا عجیب قسم کا ماحول کوئی نہیں ہوتا کسی نا کبھی کبھار فرعون ٹائپ ایسے نہیں تھے، لیکن انہیں اپنی روایات سے پیار تھا. ہاں جو ان کی سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز تھی وہ اس کے لیے سٹینڈ لیتے تھے، تو اصول خواتین پرست تھے. کوئی نہیں تھی آپ کی فیملی میں ایسی خاتون اصل میں جو ماحول تھا، جو کلچر تھا، اس کے اندر ایک مائنڈ سیٹ تھا جس مائنڈ سیٹ کے مطابق وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیٹی کو جو پڑھانا ہے یا ایون کہ بیٹے کو پڑھانا ہے وہ پڑھانا صرف اس لیے ہے کہ اس سے کوئی نوکری کرانی ہے. اچھا اور اگر اس نے نوکری نہیں کرنی تو اس کی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے. تو چونکہ ایک ذمہ دار کلچر کے اندر کاروباری لوگ تھے، جی جی تو میرے کزنز میں یا میری فیملی کے میلز میں بھی کوئی گریجویٹ نہیں تھا. اچھا کہاں تک پڑھی ہوئی تھی سب خواتین؟ فیملی جو تھی خواتین کا تو تصور ہی نہیں تھا. جب اچھا جن دنوں میں ہم نے اسکولنگ شروع کی ارلی چائلڈہڈ، اس میں میری کزنز یا میرے سراؤنڈنگ میں فیملی کی باقی جو خواتین تھی، بچیاں تھی، جی جی ان کو اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ اسکول جائیں یا وہ ہائی ایجوکیشن میں. کیسے گئیں؟ کیا یہ کریڈٹ میں دادا کی لاڈلی تھی لاڈلی تو تھی، تو پھر ان کو پیار بلیک میلر بھی تھی. اور کیا کیا آپ نے کہ میں مجھے جانے دے ورنہ میں نہیں بیسیکلی جو میری والدہ کا ایک پیشن تھا، کمٹمنٹ تھی، ڈیووشن تھی، اور پھر اس بات کی ڈیڈیکیشن تھی کہ میں نے اپنی بچیاں پڑھانی ہیں. جو میرا ننہال تھا وہ سارا پڑھا لکھا تھا، ایجوکیٹڈ لوگ تھے. جو ددھال تھا وہ ذمہ دار اور وہ کاروباری لوگ تھے. تو میری والدہ کی جب وہاں شادی ہوئی، وہ آئیں تو انہوں نے اس سسٹم کو چینج کیا، ایک نسل کو چینج کیا. اور سب سے پہلے انہوں نے سٹینڈ لیا کہ میں نے اپنی بچیوں کو پڑھانا ہے، اور وہ اس سسٹم کے آگے دیوار بن کے کھڑی ہوئی. انہوں نے وہ سارے سوشل بیریئرز جو تھے وہ توڑے. اچھا اور مجھے یہ اعزاز ہوا حاصل کہ اس فیملی کے اندر میں پہلی بیٹی تھی جو اسکول گئی. اچھا اور پھر اسکول جانے کے بعد جو پھر پرائمری کے بعد ہائی اسکول میں گئی، پھر ہائی اسکول کے بعد جو پہلی دفعہ کالج گئی، اور کالج کے بعد پھر میڈیکل کالج میں گئی. پہلی لڑکی پہلی. اور وہ آپ سوچ سکتی ہیں کہ اس کے راستے میں کتنی ریزسٹنس ہوگی، کس قسم کے پریشرز ہوں گے، کس قسم کا وہ مائنڈ سیٹ ہوگا جو لوگوں کی بیٹیوں کو بلا کے ان کو پیسے دے کے ارلی شادیاں کروا دیتے تھے کہ بھئی بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے اور اس کو باہر نہیں نکلنا. تو اس گھر کے اندر، اس فیملی کے اندر جو سب سے پہلی بغاوت کی تھی وہ میں نے کی تھی. اور پھر اس باغش کہ میں شروع سے تھی سسٹم کے خلاف. اس کا مطلب آپ نے خوب سونٹیاں ووٹیاں کھائی ہیں اپنے بڑوں کی؟ نہیں بچ گئی. ہمارے ہاں سوٹیوں کا رواج نہیں. ہم تو کہہ رہی ہیں بغاوت کی. نہیں، بغاوت ان نیگیٹو روایات سے کی، اور وہاں صرف نظر کافی ہوتی تھی. ایک دفعہ گھورنا جو ہوتا تھا وہ کافی ہوتا تھا. اس کے اندر ہر چیز چھپی ہوتی تھی اور میسج ہوتا تھا کہ بھی کہاں تک آپ کو معافی ہے اور کہاں تک معافی نہیں ہے. تو آپ نے ایک گھوری دی اور سٹ بس اور وہیں پہ پتہ چل جاتا تھا. تو یہ اتنی ساری پابندیوں کے باوجود کیسے آپ نے اتنی کریج آئی نا کہ میں نے تو بھائی پڑھنا ہے، میں نے تو ڈاکٹر بننا ہے. مطلب ایک عام گریجویٹ بھی نہیں، ڈاکٹر از سم تھنگ ایلس. دیکھیے سب سے پہلے بات تو یہ تھی کہ چونکہ ایک والد ہمارے مرحوم جو ہیں، ان کا ایک اپنے علاقے کے ساتھ جو بانڈ تھا، جو ان کا اپنے لوگوں کے ساتھ ایک کمیونیکیشن نیٹ ورک تھا، اور جو ان کی ویلفیئر کے ساتھ جڑا ایک روڈ میپ تھا،
वो फुल टाइम अपने लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करते थे। और अगर मैं ये कहूँ कि वो मेरे वालिद की वजह से नहीं, हकीकतन वो उस वक्त के वली थे जिनको अपनी ज़ात की नफ़ी करके फुल टाइम अपने लोगों की बेहतरी के लिए कोशां थे। और उसके अंदर जब मैं स्कूल गोइंग एज में आई, मैंने देखा कि मेरे वालिद की कमिटमेंट अपनी काज के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने अल्लाह के साथ और अल्लाह के बंदों के साथ कितनी डीप रूटेड है। और मैं आपके वालिद ने क्या पढ़ा, मतलब जैसे आपने मेडिकल टोटल किया? अनपढ़, ओके, अंगूठा अच्छा। छाप, मेरी वालदा भी और वालिद भी। और फिर भी लेकिन आपने जो कैसे उनकी बनाया? विजन थी वो पीएचडी से भी ज़्यादा थी। अच्छा। जो उनका ओरिएंटेशन और हाँ। ग्रूमिंग थी, और एक होती है तालीम, एक होती है तरबियत। तरबियत। तालीम कागज़ का टुकड़ा है, हाँ। और जब तक उसमें तरबियत वालदैन की शामिल ना हो आप कामिल इंसान बन ही नहीं सकते। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग 3 बहनें और अच्छा। 4 भाई। अच्छा, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। 3 मेरे स्टेप ब्रदर और 1 मेरे रियल ब्रदर हैं। अच्छा।